عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. جنت کے دروازے اس لیے کھول دیے گئے ہیں تاکہ ایک عظیم لطف حاصل ہو. رحمت کے دروازے اس لیے کھول دیے گئے ہیں تاکہ جو یہ کھانا کھائیں، کھانا تو دنیا کا ہوگا لیکن اس میں لطف جنت کا ہے. اب یہ پورے رمضان ہو جاتے ہیں. اب جب رمضان ہو گئے تو عید کا دن آیا. اب اعلان ہوا کہ اے فرشتوں زمین میں چلے جاؤ. فرشتے آ گئے. کہاں کھڑا ہونا ہے؟ ان راستوں پر کھڑے ہو جاؤ جہاں سے عید کی نماز ادا کرنے والے گزریں گے. ان راستوں پر چلے جاؤ جہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہوگی. ان راستے پر اس جگہ پر موجود ہو جاؤ جہاں مجھ سے دعا مانگی جائے گی. حکم الہی کے مطابق فرشتے نیچے آ جاتے ہیں. آپ کو آواز نہیں آتی ہے، ان کی بشارتیں ہوتی ہیں. آپ کو آواز نہیں آتی ہے، جب گھروں سے نکلتے ہو تو ان کی آواز یہ ہوتی ہے تم خوش نصیب ہو، اللہ نے آج تمہیں بخش دیا. آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے لیکن حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ بتا گئے ہمیں ان کی فرشتوں کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حدیث کے ذریعے آ رہی ہے. کہ وہ فرشتے تمہارے دروازوں پر آ کر راستوں پر آواز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں بخش دیا گیا ہے. اور کیا بخشا گیا؟ پھر حدیث شریف میں آتا ہے قد غفرت ذنوبکم کلھا. کتنے گناہ بخشے گئے؟ 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں. اگر کسی کے کروڑوں گناہ بھی ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قد غفرت ذنوبکم کلھا. اگر اس کے کروڑوں گناہ تھے تو وہ بھی میں نے اس کے لیے سارے بخش دیے تھے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا انعام نہیں ہو سکتا روزہ والوں کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا انعام نہیں ہو سکتا نماز ادا کرنے والوں کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی بشارت نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا ذنوبکم کلھا، جتنے بھی تھے وہ سارے گناہ ختم کر دیے گئے. اس لیے تم نے اس کی محبت میں کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، چکھا نہیں، یہاں تک کہ خوشبو میں نہیں سونگی. کوئی چیز منہ میں ایسی نہیں ڈالی کہیں وہ اندر نہیں چلی جائے. اللہ باطن و ظاہر ہمارے دیکھتا ہے. اللہ جو 1000 سال بعد ہوگا اس کو بھی دیکھتا ہے، جو ہو چکا ہے پہلے اس کو بھی دیکھتا ہے. سارا علم تو اسی کے پاس ہے. اس نے جتنا نبیوں کو دیا نبیوں کو ملا، جتنا ولیوں کو دیا ولیوں کو ملا، اور جتنا جنات کو دیا جنات کو ملا. سب کو علوم ملے اپنے اپنے، سب کو الگ الگ طریقے کے علوم ملے، سب کو الگ الگ طریقے کے راستے ملے. ایک شیطان تھا، اس کو بھی علم دیا. کتنا علم دیا شیطان کو؟ آپ 50 سال بعد کیا کریں گے شیطان کو پتا ہوتا ہے. یہ 5 دن بعد آدمی کیا کرے گا شیطان کو پتا ہوتا ہے. محمود حسن تمہارے سامنے گفتگو کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے. اس نے ایسا سبق کیا ہے، سبق پڑھا ہے اور ایسا جان دیا ہے. مجھے الحمدللہ پڑھنے کے زمانے میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شیطان کس طریقے سے ہماری منزل پر رکاوٹ بنتا ہے. یہ معلوم ہو گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ عالم ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو ذمہ دار اس لیے نہیں سمجھتا ہے کہ جب تک اس کو کوئی کامل رہبر نہیں مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خانقاہ میں جا کے صفائی کرتا ہے، خانقاہ کے جوتے صاف کرتا ہے، خانقاہ میں جا کے چڑھائی بچھاتا ہے. وہ صابر مخدوم کلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی جلالت شان سے جلال سے مسجد الٹ پلٹ ہو گئی. اللہ کی مسجد ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ولی کی توہین کی جائے گی تو مسجد کے نمازیوں کو نہیں دیکھا جائے گا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ولیت کا قدم تمہیں ہر جو میرے ولی کی گستاخی کر رہا ہے میرا دشمن ہے. نماز نہیں دیکھی جائے گی، روزے نہیں دیکھے جائیں گے، حج نہیں دیکھا جائے گی. دیکھا جائے گا یہ خدا کا نائب ہے، یہ خدا کا محبوب ہے. تو ایک صابر مخدوم کرنے کی طاقت کیسے ملی؟ 12 سال تک خانقاہ میں صرف آنے والوں کو، مہمانوں کو دیکھا تھا. کس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کس نے چائے، کس نے پانی، کس کو ملا ہے نہیں ملا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، چٹائی بچھی ہے نہیں بچھی ہے. عبادت تو کرتے ہی تھے، ہر کوئی گرو سے رہتے تھے، لیکن ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے. مریدوں کو چاہیے صابر مخدوم کلیری کی زندگی سے سبق حاصل کریں. آپ کی مرید ہے، کوئی کہیں سے مرید ہے، کوئی کہیں سے مرید ہے. جہاں جس کا حصہ ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے. کوئی غلط جگہ بھی مرید ہو جاتا ہے تو وہاں سے بیٹھ کر وہ واپس ہو جاتا ہے. یہاں کتنے ڈھیر سے ایسے مرید ہیں جو دوسرے پیروں کو آ کر کے مرید یہاں ہوئے ہیں. دھوکے سے ہو گئے، لوگوں کو علم نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے جو شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے.
میں چلے میں بیٹھا پہلی بار 40 دن کے لیے میں نے اس حدیث کو عمل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمایا تھا. کسی کو پتا نہیں ہے. سب سے قریبی انسان کی اس کی بیوی یا اس کے مرید ہوتے ہیں. میں نے اپنے مریدوں کو نہیں بتایا, اپنی بیوی کو نہیں بتایا. ہمارے ماموں کا انتقال ہوا 40 میں تھا میرے گھر پہ, میں 40 میں گیا اور مجھے اگلے دن چلے میں بیٹھنا تھا. میں بڑے دن سے گھر نہیں آیا, بریلی گیا, موم بتی لی, خوشبو لی, چٹائی لی, تاکہ مجھے 40 دن کے لیے چاہیے خوشبو اور نیچے بیٹھنے کو چٹائی بستر پہ نہیں بیٹھنا ہے. موم بتی اس لیے نہیں لگے میں گھٹی لے جاؤں کیونکہ ضرورت ہو کہ مجھے پڑے گی اس میں. اس وقت انویٹر نہیں تھا گھر کے اندر, انویٹر نہیں تھا, صرف لائٹ تھی. اب میں نے سارا سامان لیا, لیکن یہ تو میرا پلان تھا, میری اپنے اندر خفیہ پلاننگ تھی, کسی کو پتا نہیں تھا. لیکن یہ میں نے دیکھا جب میں سویا, میں نے دیکھا تہجد سے تھوڑا سا پہلے کہ میں چلے میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر مکان دشمنوں نے گرا دیا ہے. یہ کیا تھا؟ ڈرانا تھا تاکہ تم بیٹھو نا. میں یہاں آیا تو ہماری اہلیہ بی بی الحمدللہ وہ نہایت پارسا ہے, کبھی تہجد اشراق 4 سے نہیں چھوٹتی ہے اس کی. وہ خاموش بیٹھی اداس, اس نے کچھ کھایا کہ نہیں, اس کی حالت کیا ہے, یہ کیا بات ہے. اب میں آیا زور کے بعد یہاں, اس نے کہا میں نے عجیب خواب رات دیکھا, بہت پریشان, کیا دیکھا ہے. اب دیکھیے شیطان نے ادھر اوپر ڈرایا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا چلے میں بیٹھے ہیں اس روم کے اندر, جبکہ اس کو پتا نہیں تھا. ادھر مجھے نیند دکھا دیا, میں آپ کو بہت لاسٹ کی بات بتا رہا ہوں. ادھر ان کو آپ چلے میں بیٹھے ہیں, مکان آپ کے اوپر گر گیا ہے اور میں سب آپ کو تلاش کرنے آپ مکان میں نہیں گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اس میں یہ ان کی ہڈی اڈی سب ٹوٹ رہی, کوئی کچھ بول رہا ہے, اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا میں روزی خواب میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ کے دوں گا. شاید یہ آپ نے دیکھا ہے. میں نے کہا میں تو سامان اس لیے لے کر کے آیا ہوں, چلے میں بیٹھنا ہے. وہ حیرت پڑ گئی, بولے آپ بالکل مت بیٹھیے کیونکہ میں نے یہ سب خواب دیکھا. میں نے میں اس سے پہلے نیند دیکھ چکا ہوں. اب میں یہاں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں, ہماری باتوں کی, ہماری پلاننگ کی جو ہم بات کرنے والے ہیں اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے, جو رکاوٹ ڈالتا ہے اسے پتا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا 40 دن بیٹھے گا, نہ جانے سے کیا کیا خدا کی طرف سے دیا جائے گا. اس نے پوری کوشش کی لیکن ہم نہیں مانے, ہم نہیں مانے اور نہ مانیں گے. الحمدللہ یہ میں اس لیے تاکہ میرے مریدوں کو سبق ملے, آپ کو جو محبت کرنے والے سب کو درس ملے. میں یہاں سے فجر پڑھ کے نکل جاتا تھا, میری عادت اشراق پڑھنے کی عادت نہیں, حضور کی سنت پر عمل. اور کیونکہ اگر میں یہاں اشراق پڑھتا تو میری گھنٹی صبح کی چھوٹ جاتی. میں بس سے کار سے پڑھنے جاتا تھا تاکہ گھنٹی فوراً نماز پڑھ کے نکل جاتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا ناشتہ نہیں بنا تو میں فوراً چلا جاتا. لیکن شمشاد کی بیوی اتنی فرما بردار تھی, وہ خدا کی بندی, وہ وقت پر وہ ناشتہ تیار کر دیتی تھی. لیکن انسان ہے, کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں بغیر کھائے چلا جاتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ دروازے نہیں کھلتے تھے اور میں اشراق وہاں جا کے پڑھتا تھا اللہ کی مسجد میں, لیکن اشراق نہیں چھوٹتی تھی, اشراق میری نہیں چھوٹتی تھی. یعنی اشراق کی نماز تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, کیونکہ میں تو بڑا لیٹ پہنچتا تھا, لیکن وہاں جا کے پڑھتا تھا. گھنٹی شروع ہو گئی تو گھنٹی میں پہنچ گیا, گھنٹی ختم ہوئی فوراً 2 رکعت میں ہمیشہ مبوض رہتا تھا. تو فوراً جیسے گھنٹی ختم ہوئی میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دوسری گھنٹی چلا گئی. کسی کو علم نہیں تھا. ایک بار میرے جو سب سے کامل استاد تھے, اس نے پوچھا کہ حضرت آپ محمود حسن سے بہت بات کرتے ہیں, بہت بڑے بزرگ تھے وہ. انہوں نے کہا محمود حسن کون ہے تم جانتے ہو, اللہ تعالیٰ تم سب کو ان کی طرح بنا دے. یہ میری صرف 30 جماعت تھی اس وقت, 30 سال تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا پرچار آپ کو کروں. اور یہ میں نے اپنے چلے کی بات اس کو پہلے پتہ نہیں کیوں بتائی, تاکہ تمہاری جو پلاننگ بنتی ہے شیطان اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. مثلا آپ نے تقریر سنی کہ اب ہم جا کر کے آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ نے تقریر سنی, آپ نے ارادہ کیا اب جا کر کے جو چھوٹی نماز ہے ان کو پڑھیں گے, وہ اس کو کینسل کر دیتا ہے, وہ اس کو آپ کی پلاننگ کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے خانقاہیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں اور اس میں شیر اس لیے پیدا کرے ہیں کہ شیر کے سامنے ہاتھی بھی نہیں چلتی ہے. اگر ہاتھی کسی سے جنگل کا جانور ڈرتا ہے تو وہ شیر سے ڈرتا ہے, باقی جنگل کا کوئی جانور ہاتھی کو نہیں دبا سکتا. میں جب تاریخ لکھ رہا تھا حضرت اسلام پر تو میں نے کتاب پڑھی تھی جس میں 500 نام لکھے ہوئے تھے شیر کے. اس میں لکھا ہوا تھا 500 نام کس لیے ہیں, اس لیے کہ اس سے بڑا طاقتور کوئی دنیا میں جانور نہیں ہے. اللہ خانقاہ میں شیروں کو پیدا کرتا ہے
اور وہ شیر پھر حکمرانی کرتی ہے لوگوں پر. تو بتانے کا مطلب یہ خدا نے تمہارے گناہوں کو تو بخش دیا. فقط غفرت الذنوب کلھا. حدیث کا میں نے صرف ایک کلمہ پیش کیا ہے. تو تمام گناہ جو بخش گئے تو آئندہ کرنا یہ ہے کہ گناہ نہیں ہونے دیے جائیں. تاریخ کو بدل دو. ہوا کے رخ پر مت چلو, ہوا کے رخ پر بدل دو. ہوا کے رخ پر جو چلے وہ کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. لیکن جنہوں نے ہوا سے ٹکر لے کر کے رخ بدلا وہ تاریخ میں اپنا نام پیدا کر گئے. ویسے کرنی کو 1400 سال کے قریب ہو گئے, لیکن جتنا عشق رسول میں ان کا نام آتا ہے کسی دوسرے کا نہیں. بلال حضور کے مرید ہیں, جتنا نام ان کا آتا ہے کسی کا دوسرے کا نہیں. اس لیے نہیں کہ خوبصورت تھے, اس لیے نہیں کہ امیر گھرانے سے تھے, اس لیے کہ محبت رسول رکھتے تھے. کالے تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, حفظ کے رہنے والے تھے. تو بتانے کا مطلب یہ ہمارا کالا پیلا اللہ نہیں دیکھتا ہے, اللہ دیکھتا ہے دل, اور دل کی درستی ہوتی ہے خانقاہ سے. آپ خانقاہ بیٹھے ہیں, آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں, جو تمہارے سامنے بول رہا ہے اس کے مرشد نے اس پر ناز کیا. الحمدللہ ہر مرید اپنے مرشد پر ناز کرتا ہے, لیکن لاکھوں میں کوئی مرید ایسا ہوتا ہے جس پر خود مرشد ناز کرتا ہے. جیسے غریب نواز کے مرشد نے غریب نواز پر ناز کیا, الہات کے مرشد نے الہات پر ناز کیا, محبوب الہی نے امیر خسرو پر ناز کیا, حضرت نظام الدین اولیاء نے محمود حسن چراغ نصیر الدین پر ناز کیا. وہ کیا ناز تھا؟ مرید ہیں, خلیفہ ہیں, لیکن ایک دن کیفیت پیدا ہوئی تو سرکار محبوب الہی نے ان کے قدم پکڑ لیے. یعنی مرشد قدم پکڑ رہا ہے مرید کے. وہ اس مقام پر فائز تھے, انہیں پتا تھی کہ ایک وقت اس کا کیفیت تاری ہوگی تو یہ زبان سے کہنے کا وہ ہو جائے گا. یعنی مرید کو آ رہے ہیں, اپنے مرشد کو معلوم تھا, ان کے مرشد کو معلوم تھا, اور آپ نے پیر پکڑ لیا کہ میرے مریدوں کی دعا کیجیے. یعنی مرشد اپنے مریدوں سے دعا کرا رہے ہیں. یہ واقعہ مجھے بھی پتا نہیں تھا, یہ واقعہ مجھے پتا نہیں تھا. اجمیر میں غریب نواز کا پل تھا, بہت بہت دور کی لکڑیاں اکٹھی کی, مثالیں لکڑیاں, اس میں بڑے بڑے عالم پیر اکٹھے تھے. بہت بڑا روم تھا, اتنا بڑا روم تھا اتنی خانقاہ ہے اجمیر میں. میں پہنچا, روم بھرا ہوا تھا, لیکن پر پہنچا, میرے مرشد نے فرمایا شیخ کو لے گئے. میں نے جا کر دربوسی کی. یوپی کے دو عالم, دو بزرگ پیر میں نے پہلی بار دیکھے اپنے مرشد کے پاس. ایک وہ شخص تھے جو بہت بڑے ہیں, جن کو کئی 100 سلسلوں میں علاوہ تھے, وہ سید سر جھکائے بیٹھے تھے. تو ادھر کے لوگ جو تھے یہ یوپی کے اعظم گڑھ کی طرف کے, انہوں نے تنقید کہا یہ شیخ الہند کی قوالی سنتے ہیں کیا؟ تو میرے مرشد نے فرمایا وہ متبع سنت ہیں, اور مجھ پر ان پر مجھے ایسے ہی ناز ہے جیسے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمود رسول الدین پر ناز تھا. سب کے سامنے بولا. وہ مشاہدہ ہو چکا تھا, ان لوگوں نے کھڑے ہو کر بزرگ والے تھے, سب سے گاڑیاں تھیں, بڑے بزرگ پھر اٹھ کر کے دوبارہ مشاہدہ کیا اس بات سے. اور جنہوں نے بہار شریعت لکھی ان کے خلیفہ تھے, بہت بڑی شخصیت بادشاہ لکھنے والے. میرا نکاح ہی اس نے پڑھایا ہے, جن کے یعنی ان کے بیٹے نے میرا نکاح پڑھایا ہے جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے. ہندوستان میں اعلیٰ حد کے بعد ان سے کوئی بڑا فقیہ پیدا نہیں ہوا ہے. بھائی بتانے کا مقصد یہ آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ مرید کو کس طریقے سے رہنا چاہیے. ہم نے محنتیں کی ہیں, خود سے نہیں, اللہ کی عطا سے, بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے. میں آپ کو یہ ذوق کی ذہن دے رہا ہوں کہ کبھی پیچھے مت ہٹو. میں نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ راستہ چلتے رہو, راستہ چلنے والوں کے کانٹے بھی لگتے ہیں, پتھر بھی لگتے ہیں, بارش بھی ہوتی ہے, آندھی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں. اور جو بیٹھ جاتے ہیں وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو منزل طے کرنی ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, چھوٹے تھے نہیں جانتے تھے, بڑے ہوئے پڑھا, اب ایسی حالت ہے گفتگو کر رہے ہیں, ایک دن وہ آئے گا قبر میں چل جائیں گے, منزل ہو رہی ہے. اب قبر میں جا کر منزل ختم نہیں ہوئی ہے, ایک دن کیا بتائے گی, پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے, پھر منزل شروع ہوگی, پھر میدان میں شامل جمع ہوگا. حساب دینا ہے, حساب تو مجھے نہیں دینا. وہ چیز ہے مجھے بغیر حساب بھیج دیا جائے, یا مجھے یہ کہا جائے کہ اپنے مریضوں کو جس کو کام جنت میں بھیج دو. ممکن ہے میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ہر مریض کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر سکوں.
اور ہوتی ہے طاقت یہ ایک جماعت ایسی ہوتی ہے دنیا میں جن کی پاور ہوتی ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے, بات طویل ہو جائے گی, بہت قیمتی اور اچھی باتیں آپ کو پیش کرنی ہیں. اب نماز عید ہوگی, نماز عید کا طریقہ ذہن میں رکھ لیں اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز, عید الفطر کی بازی میں 6 تکبیروں کے پیچھے امام پہ مبارک رکھا ہوئے شروع کر رہا اللہ اکبر. اور ہمیشہ یاد رکھو عید کی نماز کے ایک دن پہلے سے سیکھنا شروع کر دیا کرو. اکثر تو لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتی ہے. تو 2 رکعت کہہ لیا, عید الفطر کی بازی کہہ لی, 6 تکبیر, بس تکبیر آپ کی ہو گئی. اب آپ کو قرأت غور سے سننی ہے. ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانہ پڑھا جائے گا, سبحانہ کے بعد پھر 3 بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی حمد بولی جاتی ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کا مطلب ہے جو سب سے بڑا ہے. پھر دوبارہ ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے, پھر الحمد کو قرأت کی جاتی ہے, اس کے بعد سجدہ رکوع ہوتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے امام, پھر وہ قرأت کرتا ہے, جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو پھر 3 تکبیر کہے گا. ایک تکبیر تو رکوع میں جانے والی, 3 تکبیر کے لیے 6 تکبیر ہوگی. تو آپ کو وہ سننی ہے. دوسرا یہ کہ خطبہ ہوگا, خطبہ سننا واجب, خطبہ سنیے, اس کے بعد دعا ہوگی. خطبہ چونکہ عربی میں ہوتا ہے اور اس کے مفہوم معنی نہیں سمجھتے ہو, لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے خطبے کا, ہر تعریف اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ تعریف کے لائق ہے, ہر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. قرآن میں یہ حکم ہے, قرآن میں یہ حکم ہے, تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرو, حق پر قائم رہو, یہ خطبے میں ہوتا ہے. پہلے حضور پر درود آتا ہے اللہ کی حمد کے بعد, حضور کے 4 خلیفہ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت, ان پر درود آتا ہے. پھر تمام اس کے بعد پھر اس میں لاسٹ میں نصیحت کی جاتی ہے جو آتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. یہاں خطبہ ختم ہوتا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اچھی باتوں کو کرنے کا, بری باتوں سے روکنے کا. اس طریقے سے یہ یہاں پر پھر تکبیر پر اللہ کے نام پر خطبہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب خطبہ ہے. خطبہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کی تعریف کرنا. تو یہ عید کی نماز کا طریقہ آپ ذہن میں رکھیں اور سب کریں.